OCD is a very complex disorder and it is also chronic. Like we've discussed previously کہ bipolar بھی ایک chronic illness ہے یا schizophrenia بھی ایک chronic illness ہے. اسی طرح OCD بھی جو ہے وہ ایک spectrum پہ ہے اور وہ بھی chronic in nature ہے. ایٹ ٹائمز میڈیکیشن اس میں دی جا سکتی ہے, کئی دفعہ جو ہے کاؤنسلنگ کے تھرو جو ہے مینیج ہو جاتا ہے, لیکن یہ سمٹمس تھرو آؤٹ چلتے ہیں اور ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے آن اے ڈیلی بیسس. او سی ڈی جو ہے یہ ایک نیورو بیہیورل ڈس آرڈر ہے. تو اس کی جو ایٹیولوجی کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی آتے ہیں جن میں جو ہماری لائف کے اندر ٹرانزیشن آتی ہے, جیسے پیرنٹ ہوڈ ہے, ریٹائرمنٹ ہے, بالکل یہ چیزیں جو ہے ٹریگر کا کام کر سکتی ہیں. اسی طرح سے نگلیکٹڈ چائلڈ ہوڈ آپ کا وہ اس کے اندر رول پلے کرتا ہے. فیملی اسٹریسر جو ہیں وہ وجوہات بن سکتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں, جو فیملی تھیراپی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ فیملی کی ایجوکیشن ریگارڈنگ دا ڈیزیز, ریگارڈنگ دا سائن سمٹمس کہ ان کا جو پیشنٹ ہے, ان کا جو لوڈ ون ہے وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے, کس پریشانی سے گزر رہا ہے, اس کی کیا پریشانی ہے, کیا پینز ہیں, کیا کس طرح یہ او سی ڈی اس کو تنگ کر رہی ہے اور کیوں یہ ریپیٹیو ایکٹس کرتا ہے, کیوں بار بار کہنے پہ بھی وہ رکتا نہیں ہے, رک پاتا نہیں ہے. تو ان کی ایجوکیشن ریگارڈنگ او سی ڈی کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر احمد ہے, میں آپ کا ہوسٹ آج کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو یو آسکڈ فار اٹ جو ڈیلی ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں. آج عید کا تیسرا دن, اور جس طرح ہم پہلے دن دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آج بلا ناغہ آن 7 o'clock وی آر ہیئر. تو ہمارا یہ شو فرام 7 to 8 ڈیلی بیسس پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. فرام سیٹرڈے ٹو ٹیوزڈیز ہم لاہور ولنگ ویز اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کرتے ہیں. آن ویڈنسڈے اسلام آباد ولنگ ویز سے, اور تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کراچی ولنگ ویز, کلفٹن اینڈ ناظم آباد, دو سینٹرز جو ہیں وہاں سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. تو آن منڈیز ہم کچھ ٹاپکس, کچھ مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں, سائکائٹرک ڈس آرڈرز ہیں, ان کو کور کر رہے ہیں. لاسٹ فیو ویکس میں ہم نے کور کیا بائیپولر ڈس آرڈر کو, اسکیزوفرینیا کو. آج بھی ہم ایک کمپلیکس سائکائٹرک ڈس آرڈر کو ڈسکس کریں گے جس کا نام زیادہ تر عوام جانتی ہے فرام دا 3 letters او سی ڈی. تو یہ او سی ڈی ہے کیا؟ واٹ اٹ اسٹینڈس فار از obsessive compulsive disorder, کہ اس میں کچھ obsessions ہوں گی, کچھ compulsions ہوں گی, اور اگر اس کے ساتھ جو ڈس آرڈر ہے تو یہ 3 چیزوں پہ مبنی ہوگا. تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہم جانیں گے آج اپنے ایکسپرٹس سے. تو ایکسپرٹس کا بھی تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس مریم, کلینکل سائیکولوجسٹ, ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. اینڈ جسپال صاحب, کیا حال ہے جسپال صاحب؟ آئی ایم گڈ, ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے او سی ڈی کے بارے میں, آپ کو بھی اگر اس کے بارے میں کوئی کویشچن آتا ہے تھرو آؤٹ دا شو, اور ہمارے پرانے شوز کے متعلق بھی اگر کوئی کویشچن ہے, کوئی کوئری رہ گئی ہے آپ کی, تو آپ کمنٹ سیکشنز میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنے شو کا پارٹ بنائیں, آپ کی کوئریز کو ریزولو کریں, آپ کے کوئی کویشچنز ہیں ان کو ریزولو کریں. تو تھوڑی سی ہسٹری اگر ہو جائے کہ او سی ڈی کیسے ڈی ایس ایم 5 تک پہنچا, ڈی ایس ایم 5 میں اس کا مینشن کیا گیا. تو زیادہ پرانی بات ہے کہ جب اس طرح سائکائٹرک ڈس آرڈرز یا ڈیزیزز کا رواج نہیں تھا, تو تب جیسے باقی بیماریاں ہیں, سائکائٹرک بیماریاں, اس کو بھی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ڈیمونک انفلوئنس ہے, کوئی پوزیشن ہو گئی ہے, کوئی جن چمڑ گیا ہے, کہ یہ جنات سے ریلیٹڈ ہے, کہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ بیماری آ رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جب سائنس نے ترقی کی اور ریسرچز ہوئیں اور بیماریوں کو سمجھا گیا, تو دیکھا گیا کہ یہ اصل میں ایک بیماری ہی ہے جس کے اندر جو پیشنٹ ہے, جو اسے سفر کر رہا ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, کہ اگر وہ چاہے بھی اپنی ول کا استعمال بھی کرے تو تب بھی وہ اس بیماری میں رہ نہیں سکتا. وہ بھی تب بھی اس کے جو علامات ہیں وہ تب بھی پریزنٹ ہوں گے, جس طرح باقی بیماریاں ہیں. جس طرح لے لیں لنگ انفیکشن, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ کھانسی نہ ہو, اتنی ہی زور سے وہ کھانسی آتی ہے.
تو اسی طرح جو اس بیماری کے علامات ہیں وہ بھی جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں وہ زیادہ سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی کے متعلق مس مریم جی جو یہ انٹینسٹی سے علامات آ جاتے ہیں تو اگر ہم ادھر سے اسٹارٹ کر لیں کہ وہ کیا علامات ہیں کہ وٹ از او سی ڈی اور اس کے اندر کیا سائن سمٹمس پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اس میں دو ورڈز کا ذکر ہے obsession اور compulsion بٹ ان ڈس آرڈر رائٹ. سو اگر ہم اس کو ہی انڈرسٹینڈ کریں سیپریٹلی کہ obsession کیا ہے اور compulsion کیا ہے, لیکن اس سے پہلے آئی وانٹ ٹو سے دیٹ OCD is a very complex disorder and it is also chronic. Like we've discussed previously کہ bipolar بھی ایک chronic illness ہے یا schizophrenia بھی ایک chronic illness ہے. اسی طرح OCD بھی جو ہے وہ ایک spectrum پہ ہے اور وہ بھی chronic in nature ہے. ایٹ ٹائمز میڈیکیشن اس میں دی جا سکتی ہے, کئی دفعہ جو ہے کاؤنسلنگ کے تھرو جو ہے مینیج ہو جاتا ہے, لیکن یہ سمٹمس تھرو آؤٹ چلتے ہیں اور ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے آن اے ڈیلی بیسس. ناؤ اف یو لک ایٹ دی ٹرمز سیپریٹلی, obsession کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انٹروسو تھاٹ یعنی کہ کوئی بھی انٹروین کرنے والی سوچ جو کہ انوانٹیڈ ہے, کوئی بھی ارج ہو سکتی ہے, کوئی بھی مینٹل امیج ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو ڈسٹریس دیتی ہے یا انزائٹی دیتی ہے, فالوڈ بائی دا سیکنڈ پارٹ کمپلشن, کہ آپ کوئی بھی ریپیٹیٹیو بیہیویئر کر سکتے ہو, کوئی بھی آپ جو ہے کاؤنٹنگ کر سکتے ہو, کوئی بھی مینٹل ایکٹ پرفارم کر سکتے ہو جو کہ اس obsession کی وجہ سے کاز ہونے والی انزائٹی یا ڈسٹریس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. لیکن اب وہ کیا واقعی کم کرتی ہے اس انزائٹی کو یا ڈسٹریس؟ دس از دا ٹرکی پارٹ. اٹ ڈز ناٹ ریڈیوس دا انزائٹی اور دا ڈسٹریس, اٹ ایکچولی انکریزز اٹ. اب کوئی OCD کے ساتھ ہمارے پاس کوئی انسان ہو تو وہ ری ایشورنس بہت سیکھ کرے گا کہ کہیں سے یہ انزائٹی میری ختم ہو جائے, کہیں سے میں اس پین میں سے نکل آؤں, اور جتنی ری ایشورنس اس کو ملتی ہے اتنی ہی اس کی پین انکریز ہوتی ہے, کیونکہ مسئلہ پیچھے برین میں کیمیکل امبیلنس کا ہی ہے. وین وی سے کہ کوئی کرونک النس ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب بھی ہے, ایک سائڈ اس کی یہ بھی ہے کہ دیر از اے کیمیکل امبیلنس ان دا برین. بالکل. اچھا, اس میں جو ہے اگر ہم اس کی ٹائپس کو دیکھیں آگے فردر, سو بہت سارا طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ ہاتھ دھوتا ہوگا, کیونکہ ہم ٹپکلی یہ سمجھتے ہیں کہ somebody who has OCD تو اچھا تم 20 دفعہ ہاتھ دھوتے ہو یا تم 100 دفعہ ہاتھ دھوتے ہو, صابن سلو ہے کیا, آپ کا صابن سلو ہے کیا. اب وہ اتنا, اگر کسی کو کنٹامینیشن کا فیئر ہے تو اس کے لیے تو پھر صابن تیز ہو یا سلو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ اس کو تو انزائٹی ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت کامن جو ہے وہ تھیم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کنٹامینیشن یا کلیننگ کا جو ہے پرابلم ہوتا ہے, اور لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اس فیئر سے کہ جو ہے جرمز جو ہے وہ لگ جائیں گے. اسی طرح جو ہے پھر جو آپ کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی دھویا جاتا ہے, صابن اٹ سیلف کو دھویا جاتا ہے کہ اب اس کو ٹچ کیا, اس پہ جراثیم لگ گئے ہیں. تو وہ انزائٹی اتنی کاز کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کمپلشن جو ہے وہ اتنی ریپیٹڈلی کوئی انسان کنٹامینیشن کے اس کے ساتھ کر رہا ہوگا کہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یا کوئی اگر شاور لے رہا ہے, کوئی نہا رہا ہے, تو ان کے پراپر مینٹل ایکٹس ہوں گے, پہلے میں نے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ کرنا ہے. اس سے وہ انسان خود تو ڈسٹریس میں ہے, انزائٹی میں ہے, لیکن باقی بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ باقی جو ہے آپ کے گھر کا نظام, باقی ساری چیزیں ڈس فنکشنل ہو جاتی ہیں. پھر ایک اور بہت کامن ٹائپ ہے چیکنگ جس کو کہتے ہیں, کہ اس میں بھی ریچول ہوتے ہیں نا. کوئی سو رہا ہے اور اس کو ایک دم سے خیال آ گیا کہ اوہ میں نے کنڈی لگائی ہے یا نہیں, اور وہ جا کے دیکھ لیتا ہے کہ اچھا چلو دیکھ لیتا ہوں کنڈی لگی ہے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی اب پوری رات یہی کر رہا ہے, بار بار جا کے کنڈی چیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میرے مائنڈ میں بہت ساری کیس اسٹڈیز بھی آ رہی ہیں, جیسے ایک پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے, اینڈ ہی سیڈ کہ میں راتوں کو اٹھ کے جا کے چیک کرتا تھا پورے گھر کی کنڈیاں, اور میں پکچرز لیتا تھا, اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ کنڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, لاک لگا ہوا ہے, لیکن آئی ووڈ اسٹل گو اگین اینڈ اگین جسٹ بیکاز مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا یا تسلی نہیں ہوتی تھی.
سو اس طرح سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اس کو بار بار چیک کرنا جسٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ انزائٹی. اسی طرح پھر سب سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں پرفیکشنسٹ ہے کوئی, کہ یہ جی آرڈر ہے, سیمیٹری ہے, ہر چیز لائن میں ہونی چاہیے ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایک او سی ڈی پیشنٹ کو دیکھیں جو کہ آرڈر اور سیمیٹری کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے, تو اس کے لیے وہ پرفیکشن کا پوائنٹ کبھی آئے گا نہیں. بالکل. اس کو ہمیشہ لگے گا اچھا یہ ابھی بھی سیدھا نہیں ہے, یہ پیپر جو ہے وہ اس کو ابھی بھی جو ہے تھوڑا ایسے کر دوں, تھوڑا ایسے کر دوں, وہ اینگل اٹس ناٹ ہٹنگ دا رائٹ اینگل, اینڈ دیٹ از کازنگ انزائٹی. سو انڈر لائنگ اس میں پرابلم یہی ہے کہ جی انزائٹی ہوتی ہے, ڈسٹریس ہوتا ہے. اچھا پھر this theme I have observed a lot and people don't talk about it because of the stigma attached with it, which is کہ آپ کو جو ہے forbidden یا taboo thoughts آتی ہیں. اب جیسے I met a patient at a government hospital جب میں اپنے ریسرچ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی تھی. Now they said that they were having sexual thoughts about their family members, and one of them said that they were having sexual thoughts on repeat for God. Now this is something that is very taboo. And nobody will want to talk about it. اور پھر تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ ہے تو وہ ہے, اور یہ جو ہے all of that is included with the taboo and shame provoking. تو he said کہ میں mental acts کرتا ہوتا تھا اور multiple times وہ وضو کرتے ہوتے تھے, اور پھر کاؤنٹنگ کرتے ہوتے تھے کہ میں اگر اتنی دفعہ سوچوں گا تو یہ سوچ میرے ذہن سے نکل جائے گی, جو یہ فاربڈن تھاٹس ہیں, جو یہ سیکشول تھیم کے ساتھ تھاٹس ہیں, یہ چلی جائیں گی. اب اس کے اندر بظاہر تو وہ کچھ ایسا نہیں کر رہے تھے. ون آف دیم آلسو سیڈ کہ میں ایک سرٹن طریقے سے جو ہے اسٹیپس لیتا ہوں اور میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں, تو پھر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو میری فیملی کو نقصان نہیں ہوگا. اب یہ ایک انٹروسو تھاٹ ہے کہ اگر جو ہے میری فیملی کو میں بچانا چاہتا ہوں تو مجھے اس طرح سے جو ہے الٹا سیدھا ہو کے یہ اسٹیپس کرنے ہیں, تو اس کے لیے دے وڈ کاؤنٹ. لیکن پھر بھی وہ تھاٹ جاتی نہیں تھی ڈاکٹر احمد, تو وہ انوانٹیڈ جو ہے تھاٹ وہ تنگ کرتی رہتی ہے. سو یہ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ obsession and then compulsion, they go side by side. But there are some conditions, some obsessions we see یا compulsions we see جس کے اندر وہ اتنی انٹرچینجبلی نظر نہیں آتی, جیسے ٹرائکوٹیلومینیا, ہیئر پولنگ یا اسکن پکنگ کا جو ڈس آرڈر ہے, وی سی کہ اس کے اندر اتنی زیادہ obsessive تھاٹس نہیں آتی ہیں, اس میں صرف compulsion ہوتی ہے. ہاں انزائٹی جو ہے پروب کرنے پہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی انزائٹی یا ڈسٹریس ہے, وہ تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ کرے. ادروائز کافی لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہیں وہ ہیئر پول اپنا کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسے ہی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اسکن پکنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از آلسو آن دا اسپیکٹرم آف او سی ڈی. اچھا, اس میں یہی ہے کہ اب ٹل 2013 جو او سی ڈی ہے اٹ واز ریلیٹڈ ٹو it was classified under the category of anxiety disorders. تو 2013 میں ہی ریسنٹلی ہی اس کو سیپریٹ بنایا گیا کہ جو باقی ڈس آرڈرس ہیں انگزائٹی ڈس آرڈرس اسے سیپریٹ رکھیں گے. اور ڈی ایس ایم 5 کرائٹیریا کو اس کو ہم ساتھ میں مینشن کرتے جائیں کہ جیسے مس مریم آپ نے جو بتایا ہے 2 میجر پارٹس obsessions and compulsions. تو ڈی ایس ایم 5 کرائٹیریا کہتا ہے کہ اٹ کین بی either obsession اور compulsion, مطلب یہ سنگولرلی بھی آ سکتے ہیں یا بوتھ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک ٹائم اسپیسیفائی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اف اٹ از ٹیکنگ مور دین 1 hour پر ڈے, مطلب کہ جو سمٹمز ہیں جو obsession کے, compulsion کے, جو ریپیٹیٹیو تھاٹس آ رہے ہیں یا ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہو رہے ہیں, مینٹل ایکٹس ہو رہے ہیں, وہ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم آپ کا 1 دن کا لے رہے ہیں, دین we would be going towards classifying it as OCD, as obsessive compulsive disorder. اسی طرح جیسے باقی ڈس آرڈرس میں ہے کہ it should not be under the influence of any other drug, under the influence of any other medication کہ یہ سمٹمز آ رہے ہیں. اور اسی طرح کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ کسی انگزائٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے پریزنٹ نہیں ہو رہے, مطلب انڈر لائنگ اگر انگزائٹی ڈس آرڈر بھی چل رہا ہے تو اس کو بھی سپریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. دیٹ از دا 5th پوائنٹ جو ڈی ایس ایم 5 میں مینشن کیا گیا ہے کہ
جو OCD کا جو سمٹمس ہیں obsessions and compulsions they should be separated from anxiety disorders. تب ہم اس کو لیبل کریں گے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بندہ پینک جب آتا ہے انگزائٹی میں آتا ہے تبھی صرف یہ ایکٹس آتے ہیں, تو دین اٹ از ناٹ کہ یہ OCD کی طرف ہے. اٹ شوڈ بی سیپریٹ فرام دوز ڈس آرڈرس. اور باقی جو کلسٹرز میجر آپ نے بتائے ہیں جیسے کنٹامینیشن کا, ہارمنگ کا, سیمیٹری کا, اور فوربڈن تھاٹس جو کافی بار مس آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بات کرنا کافی ویسے ٹیبو تھاٹس ہوتے ہیں, اور ان کو ڈسکس کرنا بھی ٹیبو ہی سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ان کو ڈسکس کر لیا تو کیا کون سمجھے گا. اس میں مجھے ایک اور ٹائپ بھی یاد آ گئی جس پہ بات نہیں ہو پائی, وہ ہے ہوڈنگ. بالکل, کہ جو لوگ چیزیں جمع کر لیتے ہیں کہ یہ پیپر رکھ لیتا ہوں, یہ کاغذ رکھ لیتا ہوں, یہ ہاں یہ کام آ جائے گی. اچھا, اب ہوڈنگ کہ اگر کوئی گوگل پہ جا کے تصویر دیکھے, جو ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی لائف از سو انآرگنائزڈ, ان کا کمرہ از فل آف میس. بالکل, اور ہولڈنگ خالی چیزوں تک نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں وہ اینیملز کی ہولڈنگ بھی کرتے ہیں. اور DSM میں بھی یہ مینشنڈ ہے کہ جو اینیملز ہولڈ کرتے ہیں تو وہ اینیملز بیچارے ان کی وہ کیئر نہیں کر پاتے اور دے ایونچولی ڈائی اور دے گیٹ سک. بٹ یہ بھی ایک آبسیشن ہے کہ چیزیں میں نے جمع کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. یہ بھی DSM-5 نے بہت ٹرائکوٹیلومینیا کہ جو ہیئر پولنگ والا ڈس آرڈر ہے اور ہولڈنگ والا ڈس آرڈر ہے, دے آر سو کہ اتنے پریزنٹ کر رہے ہیں, اتنے کامن ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سیپریٹ ہی رکھا ہوا ہے DSM-5 نے, کہ ان کو سیپریٹلی ہی آپ رکھیں, ان کو سیپریٹلی ہی پھر ڈیسائڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی مینجمنٹ کیا ہوگی. اور ایک آپ نے بات کی درمیان میں کہ پیشنٹ واز ٹیلنگ یو کہ یہ مجھے باتیں پتہ بھی ہیں لیکن پھر بھی میرے سے ہو نہیں پاتا, کنٹرول نہیں ہو پاتا. تو اس کو DSM-5 کہتی ہے کہ کچھ اسپیسیفائرز ہیں. اسپیسیفائرز کا مطلب کہ انسائٹ پیشنٹ کی کتنی ہے. اگر اسے پتہ ہے کہ جو وہ تھاٹس سوچ رہا ہے اور وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے, فار ایگزامپل کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے لاک کیا ہوا ہے, ٹھیک کیا ہوا ہے, لیکن بار بار تھاٹ آ رہا ہے کہ لاک نہیں ٹھیک, دیکھ لو ایک بار, شاید بند نہیں کیا, تو ہی از ٹیلنگ یو کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. تو دیٹ از گڈ انسائٹ, دے نو کہ کوئی پرابلم ہے. لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ مے بی شاید سچ ہی ہے, دیٹ از پور انسائٹ. اس کے ساتھ جو ایکسٹریم ہے ایبسنٹ انسائٹ, ڈیلوژنل لیول, کہ وہ پورا بلیو کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں لاک کیا ٹھیک طرح, میں نے جب تک چیک نہیں کرنا اس کو تب تک میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. دے بلیو کہ نہیں میں نے بند نہیں کیا ہوا. اچھا, تو یہ 3 اسپیسیفائرز کے انسائٹ کے متعلق DSM-5 اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر احمد, ابھی جیسے آپ نے کرائٹیریا بتایا کہ DSM-5 TR کے اکارڈنگ OCD کا کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہے, تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کرائٹیریا کی روشنی میں ڈس آرڈر کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم ویسے دیکھیں کہ انوانٹیڈ تھاٹس جو ہیں وہ ویسے بھی 89 to 99% لوگوں کو آتے ہیں, یعنی کہ ایسے تھاٹس ایسے خیالات ان کو آتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ آئے, وہ ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ OCD سے کیسے ڈفرینشیٹ ہم ان کو کرتے ہیں کہ وہ مینٹل لیول پہ ہی ان کو ڈسمس کر لیتے ہیں. وہ ان کی لائف کے اندر ڈسٹریس کاز نہیں کرتے, ان کی لائف کے اندر ڈسفنکشنالٹی نہیں آتی, امپیئرمنٹ ان کی فنکشنل لائف کے اندر, ان کے ریلیشن شپس کے اندر وہ نہیں آتی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم کسی خاص ایکٹیویٹی میں وہ لگاتے ہیں. جیسے اگر کلیننگ کی طرف ہم بات کریں تو صاف صفائی کرنے کے اندر, اگر کوئی چیز جو ہے ہوڈنگ کی طرف کوئی آ رہا ہے تو بہت زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرے گا, اور اس کے ذہن میں یہ بھی چیز رہتی ہے کہ کوئی خالی جگہ وہ رہ نہ جائے. بالکل, اگر بائنگ کے لیے وہ بندہ جا رہا ہے تو وہ ساری ایسی انوانٹیڈ چیزیں جو ہے وہ بائی کر لائے گا جس کا بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہوڈنگ کا آتا ہے. اسی طرح کچھ جیسے آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا ٹیبوز کے حوالے سے کہ ریلیجیسلی بھی کچھ ایسے خیالات آپ کو آتے ہیں, منفی خیالات آتے ہیں جس پہ آپ خود کو پھر بلیم بھی کرتے ہو اور آپ اسے بھاگنا بھی چاہتے ہو, لیکن پھر بھی بار بار وہ آپ کو آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی خیالات سے ایک ٹسل سی رہتی ہے. بالکل. لیکن اگر یہ کرائٹیریا کے اکارڈنگ نہیں ہے, اور جو میں نے بھی بتایا کہ کچھ پرسنٹیج لوگوں کی, اتنے % لوگ جو ہیں وہ ان سے چیزوں سے گزرتے ہیں, بٹ وہ ان کی لائف کے اندر کیونکہ امپیئرمنٹ نہیں لاتی تو ہم ان کو OCD سے ڈائگنوز نہیں کرتے, بلکہ ان کو انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہیں اور وہ لوگ خود ہی اس کو مینج کر بھی لیتے ہیں. بالکل.
اچھا اس پہ ایک اور مجھے کیس اسٹڈی بھی یاد آ گئی، میں پڑھ رہا تھا کہ جو کس طرح سے یہ کسی پیشنٹ کے لیے اوور ویلمنگ یہ تھاٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ان کی زندگی کس طرح رک سی جاتی ہے. اب جس کیس اسٹڈی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر پیشنٹ تھے، تو ان کے ذہن میں بار بار کیا خیال آ رہا تھا کہ اگر میں اپنی وارڈروب کو اچھے سے آرگنائز نہیں کروں گا، اگر میں چیزوں کو جگہ جگہ پہ نہیں رکھوں گا، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھوں گا، تو میرے پیرنٹس کی سے ڈیتھ ہو جائے گی. اب کین یو امیجن کہ یہ کتنا کسی کے لیے یہ پینفل یہ پینفل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے ایکسپیرینس کسی بندے کے لیے بالکل. کہ اگر وہ ان چیزوں کو ان ریچولس کو فالو نہیں کرتا تو وہ اس خطرے سے دو چار ہے کہ ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور وہ کرنے پہ مجبور ہے. ان کا برین بار بار اس کو میسج دیے جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے. بالکل. یہ جو سائیکائٹری کے ڈس آرڈرس ہیں یہ سارے بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں پیشنٹس کے لیے، کہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو وہ بیہیویئرس شو کرتے ہیں آؤٹ سائڈ کو، وہ اسی طرح ہیں جس طرح باقی ڈیزیزز میں فیور ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو علامات بن جاتی ہیں کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے جو آؤٹ سائڈ پہ ہے. مطلب ایک تو پیشنٹ خود بتائے گا کہ مجھے بخار ہے، مجھے درد ہو رہی ہے، لیکن سائیکائٹرک ایشوز میں ڈس آرڈرس کے اندر اس طرح ہو سکتا ہے پیشنٹ بتا دے، ہو سکتا ہے پیشنٹ بتائے نہ، لیکن ہمیں ایز اے تھرڈ پرسن جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے لوڈ ونس ہیں، فیملی کے ممبرس ہیں، تو انہیں ان باتوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا بیہیویئرز آ رہے ہیں، کیا وہ کوئی پروفیشنل کی میٹ اپ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر سے ریویو کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اپنا جو ٹاپک ہے او سی ڈی کا یہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ جاری رکھیں. ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد. ہم آج کا ٹاپک کور کر رہے ہیں او سی ڈی، obsessive compulsive disorder. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سارا ڈسکس کیا کہ جو obsessions ہوتے ہیں، جو compulsions ہوتی ہیں، یہ ہوتی کیا ہیں اور کس طرح پریزنٹ کر سکتی ہیں. what are the different clusters اور types of OCD، جس میں contamination کی OCD، thought کی OCD جس میں ہولڈنگ ہو سکتی ہے، ٹیبو تھاٹس ہو سکتے ہیں، اور کچھ ادر بھی جیسے ہیئر پولنگ ہے. تو نیکسٹ ہم جانیں گے مس مریم آپ سے ہی جی کہ اگر یہی او سی ڈی بچوں میں ہو تو وہ کیسے پریزنٹ کرے گی. مطلب یہ او سی ڈی کیا بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، کس ایج پہ ہوتی ہے یوزلی، اور انسیڈنس کتنا ہے میل اینڈ فیمیل میں. سو ایز ارلی ایز 5 years، یا جو آپ کی رفلی آپ سمجھے 5 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر کے درمیان یہ سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. اور سمٹمز وہی ہوں گے آبسیشنس کے بھی اور کمپلشن کے، لیکن اس کی پریزنٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ کوئی بچہ ہے تو وہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، تو دے ول سیک مور ری ایشورنس. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نارمل روٹین میں ان کے کچھ کرنے والے کام ہیں، دے ول ٹیک لانگر ٹائم ان ڈوئنگ دوز ٹاسکس اینڈ ایوری تھنگ. اور جیسے اگر کسی بچے کو کنٹامنیشن کے والی او سی ڈی ہے تو دے ول آسک یو، اور دے ول کمپلیٹلی اوائڈ گوئنگ ٹو پبلک واش رومز، دے مائٹ اوائڈ گوئنگ ٹو اسکول. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی اکیڈیمک پرفارمنس بھی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی جائے گی، افیکٹ ہوتی جائے گی. انزائٹی دیکھنے کو ملے گی بہت ساری، اور جو ہے وہ ری ایشورنس سیکھ کریں گے، لرننگ ایشوز ہوں گے. اینڈ اف یو لک ایٹ دا جینڈر ڈفرینسز، تو گرلس آر مور پریولنٹ ٹو ڈیولپ ارلی او سی ڈی، اور لڑکوں میں جو ہے اور طرح کی اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا سا لیٹ آن سیٹ ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ اٹ گوز ان چلڈرن. اور اگر ریچولز ہوں گے تو اس میں فیملی کی انوالومنٹ بھی ہوگی. سو اس میں جو ہے زیادہ ری ایشورنس سیکھ کرنا آپ کو بچوں میں ملے گا، انزائٹی ملے گی، ایکیڈیمکلی جو ہے وہ تھوڑے سے ڈاؤن لگیں گے، لرننگ میں پرابلمز آئیں گی، اور جو ڈیلی روٹین کے کرنے والے ٹاسک ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور اوائڈنس ہوگی. سو دس از ہاؤ اے چائلڈ میں پریزنٹ. ایگزامپلز اگر دیکھ لیں تو اگر کوئی بچہ ہے جس کے جو ہے کوئی مینٹلی اس کو کوئی انٹروسیو تھاٹ آ رہی ہے، تو جیسے فار ایگزامپل اگر اس نے کوئی کنیکشن بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بار بار لائٹ آن آف کرے کہ یہ اگر میں اتنی دفعہ کروں گا تو پھر جو ہے میں ایگزام پاس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. سو اس طرح کی جو ہے زیادہ اکیڈیمکلی اور جو روٹین بیسڈ چیزیں اس میں ہمیں سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل. چلیں
یہ تو ہو گیا کہ جو بچوں میں OCD ہو رہی ہے وہ پریزنٹ کیسے کرتی ہے جی اور کیا انسیڈنس کیا ہے. نیکسٹ ٹاپک جسپال صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ اب ہم نے جان لیا کہ ہو کیا رہا ہے OCD کے اندر, لیکن یہ ہو کیسے رہا ہے, کہ وٹ کازز OCD, کیا اس کے پیچھے چینجز آ رہے ہوتے ہیں, کیا جینیٹک فیکٹرز ہیں, کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کیا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں اس کے علاوہ. جی اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو او سی ڈی جو ہے یہ ایک نیورو بیہیورل ڈس آرڈر ہے. تو اس کی جو ایٹیولوجی کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی آتے ہیں جن میں جو ہماری لائف کے اندر ٹرانزیشن آتی ہے جیسے پیرنٹ ہوڈ ہے, ریٹائرمنٹ ہے, بالکل. یہ چیزیں جو ہے ٹریگر کا کام کر سکتی ہیں. اسی طرح سے نگلیکٹڈ چائلڈہڈ آپ کا وہ اس کے اندر رول پلے کرتا ہے. فیملی اسٹریسر جو ہیں وہ وجوہات بن سکتے ہیں بالکل. انوائرمنٹل فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں. اس کے علاوہ جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ اس کے اندر بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو OCD ہے تو چانسز ہے کہ بچے کے اندر 10 to 20% چانسز ہے کہ بچے میں بھی OCD ہوگی. لیکن اگر دونوں پیرنٹس کے اندر ہے تو پھر یہ چانسز 30 to 40% بڑھ جاتے ہیں. تو جینیٹکلی پری ڈسپوزیشن جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے, اور پھر اس کو جب انوائرمنٹ جو ہے وہ ویسا ملتا ہے تو اس سے یہ ڈیزیز جو ہے سرفیس پہ آ جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمیں نیورولوجیکلی بھی اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جو کیمیکلی ایک پیشنٹ OCD کے ساتھ ہے اس کے برین کے اندر جو کیمسٹری ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہے. تو 2 نیورو ٹرانسمیٹر جو اس کے اندر بہت اہم رول پلے کرتے ہیں جن کی ڈیفیشنسی بیسیکلی دیکھنے میں آئی ہے. ایک ہے سیروٹونن جو کہ ہمارا موڈ سٹیبلائزر ہے نیچرلی, جو امپلس کنٹرول کے اندر رول پلے کرتا ہے, جو ہماری نیند کے اندر رول پلے کرتا ہے, ہماری ایپیٹائٹ کے اندر. تو جن لوگوں کو OCD کے ساتھ دیکھا گیا ان کے اندر اس نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈیفیشنسی دیکھی گئی, اور خاص کر کے ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے CSTC. CSTC جو ہے وہ کس کے لیے رسپانسبل ہے, ہیبٹ فارمیشن کے لیے, امپلس کنٹرول کے لیے, اوور تھنکنگ کے لیے. تو جو سیروٹونن ہے اس کی ان ایریا میں ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو تھاٹس آتے ہیں کسی پیشنٹ کو جس پہ اس کا کنٹرول نہیں بن پاتا. اس کے ساتھ دوسرا نیورو ٹرانسمیٹر گلوٹامیٹ ہے. جی بالکل. جی جو گلوٹامیٹ جو ہے نیو اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ گلوٹامیٹ بھی شامل ہے. بالکل, جو لرننگ کے اندر, میموری کے اندر رول جو ہے پلے کرتا ہے. تو اس کی ڈیفیشنسی بھی جو ہے دیکھنے میں آتی ہے کہ جو پیشنٹ جو ہے OCD کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اندر ان نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈیفیشنسی ہے. پھر میڈیکلی ان کو اسسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم بیلنس کی طرف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم برین سکینس کو دیکھتے ہیں, جو برین سکینس اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ اسٹرکچرل جو ڈیمیجز ہیں یا ایب نارملٹیز ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں OCD کے پیشنٹس کے اندر. تو اس کے اندر کچھ ہمارے برین کے پارٹس ہیں جیسے سنگولیٹ جائرس ہے, وہ اس کے اندر ایب نارملٹی دیکھنے کو آئی ہے. اس کے علاوہ جو اوربیٹل کورٹیکس ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آتی ہے ایب نارملٹی. تو اب یہ دونوں جو پارٹ ہیں جیسے سنگولر جائرس جو ہے وہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے کہ جو ہمارے دماغ کی یہ صلاحیت ہے کہ اس نے ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ پہ شفٹ ہونا ہے, یہ بیسیکلی جو کنٹرول ہے یہ اس پارٹ کے اندر ہوتا ہے, برین کے اس پارٹ کے اندر. بالکل. OCD کے اندر یہ کنٹرول لوز ہوتا ہے کہ ایک پارٹ ایک خیال سے دوسرے پہ شفٹ ہونا, یعنی کہ اس پارٹ کے اندر اوور ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہے جو برین اسکینس کے اندر جو ہے واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک پارٹ جو ہے وہ ہے کوڈیٹ نیوکلس. کوڈیٹ نیوکلس جو ہے اس کے اندر جو بیسیکلی وہ کام کرتا ہے ہمارے تھاٹس جو ہے ان کو فلٹر کرنے کا. تو جو تھاٹس کی فلٹرنگ ہے کہ کون سے تھاٹس ہم نے رجسٹر کرنے ہیں, کن پہ ہم نے ایکٹ کرنا ہے, کس پہ ہم نے نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارے اس پارٹ کے اندر بھی جو ہے ڈیفیشنسی دیکھنے میں آتی ہے ایکٹیویٹی کے اندر, جس کی وجہ سے تھاٹس جو ہے ایکسیسو کسی پیشنٹ کو آتے ہیں اور وہ اس کو اکساتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ کوئی خاص ریچول یا کوئی خاص بیہیویئر جو پرفارم کرے. تو یہ دو سے تین جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے یہ بیسیکلی ریزن جو ہے سامنے آتی ہیں جب ہم OCD کے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کی ریزن کو تلاش کرتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہے تو جینیٹک ڈس آرڈر ہی, لیکن انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ٹریگر ہو سکتا ہے, پریسیپیٹیٹ ہو سکتا ہے, بیٹر ورڈز ٹو سے, کہ ایک جو چیز آلریڈی ہے جینز کے اندر وہ باہر کے اسٹریسفل ایونٹس کی وجہ سے ابھر کے سامنے آ سکتی ہے. آپ نے جو ذکر کیا نیورو ٹرانسمیٹرز کا, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 3 نیورو ٹرانسمیٹرز ابھی OCD سے لنکڈ ہیں. ایک تو سیروٹونن, کہ سیروٹونن لیولز ڈکریز ہو جاتے ہیں,
دیٹ از وائی ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ جو میڈیکیشن دی جاتی ہے SSRIs سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرس کہ باڈی کے اندر برین کے اندر جو سیروٹونن کے لیولز ہیں انکریز کرنے سے OCD کے جو سمٹمز ہیں وہ کافی ریلیف ہو جاتے ہیں, کافی منیمائز ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ سیروٹونن کی کمی ہے ان سینٹرز کے اندر جو CSTC ہیں, کورٹیکوسٹرائٹو تھیلمو کورٹیکل سینٹرز, مطلب کورٹکس, آپ کا تھیلمس, آپ کا اسٹرائٹم اور باقی جو ہیں انٹیریئر کوڈیٹ اینڈ باقی نیوکلیائی, وہاں پہ ان کی ڈس ریگولیشن ہے نیورو ٹرانسمیٹرس کی. ایک تو ہو گیا سیروٹونن. سیکنڈلی ڈوپامین کے لیولز انکریز ہو جاتے ہیں OCD کے اندر. دیٹ از وائی ان سرٹن کیسز اینٹی سائیکوٹکس سے ہمیں اچھا افیکٹ ملتا ہے. تھرڈ, نیور اسٹڈیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ریگارڈنگ گلوٹامیٹ کے لیولز ڈس ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایریاز کے اندر گلوٹامیٹ جو ایک ایکسائٹیٹری جو ایکٹیویٹی نیورو ٹرانسمیٹر سمجھا جاتا ہے اس کے لیولز انکریز ہو جاتے ہیں. دیٹ از وائی وہ ایک ریپیٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کے تھاٹس بار بار آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے کنٹرول نہیں رہتا. تو نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو رول ہے ان OCD وہ یہ رہتا ہے. باقی جو پیرنٹنگ ہے جس کی وجہ سے جو اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ OCD پریسیپیٹیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہم نے جان لیا کہ وٹ آر دا کازیٹیو فیکٹرز کہ ہو کیسے رہی ہے. تو اس کے علاوہ اگر کچھ ہم مسکنسیپشنز متس کی بات کر لیں اگر, تو کیا وہ جنرل متس ہیں ریگارڈنگ OCD. ایک مجھے جیسے یاد آ رہا ہے, ویسے کافی کامن ہے کہ OCD تو بس پرفیکشنزم ہی ہے, بس جو بندہ اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھتا ہے کہ میرے کوئی ہاتھ خراب نہ ہو جائے. تو ہم نے تو ویسے اس کو ڈسکس کر لیا ہے, لیکن وٹ وڈ بی دا ریالٹی آف اٹ. دیکھیں ایک سیٹ کرائٹیریا ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اگر ہم کسی کو ڈائگنوز کر رہے ہیں. اچھا, اگر تو کوئی جو ہے پرفیکشنزم میں ہے اور اس کو انزائٹی اور ڈسٹریس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ باقی جو ہے obsessions اور کمپلشنز کا جو وہ ایکٹ ہے وہ اس میں نہیں جاتا اور وہ فلیکسیبل ہے ان ہز اور ہر ویز, تو دیٹ از ناٹ OCD. دین دس از اے مسکنسیپشن کہ اچھا کوئی اگر بہت آرگنائزڈ ہے, کوئی بہت نیٹ اینڈ کلین ہے, تو او you know this person has OCD. بالکل. I mean they just like to stay organized, ٹھیک ہے, they just like to stay neat and clean, so that doesn't mean کہ جو ہے ان کو OCD ان کی لائف ڈسفنکشنل نہیں ہو رہی. لائف ڈسفنکشنل ہوگی جب انفلیکسیبلٹی ہوگی, ڈسٹریس ہوگا, انزائٹی ہوگی, اینڈ دین اگین ان ایوری پوڈ کاسٹ اور شو بھی سے کہ ایک سیٹ کرائٹیریا ہے جو فلفل ہونا چاہیے, تو وہ ہوگا تو پھر ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ مسکنسیپشن ہے, پھر وہ ڈس آرڈر نہیں ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی ہونا ضروری. بالکل. اسی کے ساتھ دوسرا بھی مسکنسیپشن آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریگارڈنگ ریلیجن کافی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دعائیں ہیں زیادہ مانگتے ہیں, کچھ تسبیحاں کرتے ہیں کہ یہ میں نے اتنی بار کرنی ہے تو تبھی میں سکون میں جا سکتا ہوں, یا ویسے بھی جو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو کیا OCD بن سکتی ہے, کیا OCD نہیں بن سکتی. دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر کسی کو ڈسٹریس ہو رہا ہے, کسی کو انزائٹی ہو رہی ہے, اور ایک وہ جو ہمارے کلچرلی ایک ایکسیپٹیڈ چیز ہے یا ریلیجن ہمیں کچھ کہتا ہے, اس سے ہٹ کے کوئی کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہ کیا تو بس اینڈ ہے, اس کے بعد میں اگر اتنی دفعہ یہ چیز نہیں پڑھوں گی تو میرے ماں باپ کو کچھ ہو سکتا ہے, میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر میں اگر یہ اتنی دفعہ ورد نہیں کروں گی تو میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گی, سو یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مینٹلی ایک ریچول پرفارم کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو ہو تو ڈسٹریس ہی رہا ہے نا. اگر آپ کی انزائٹی کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہی ہے تو دیٹ از OCD دین. اینڈ ناٹ سیئنگ کہ اگر ہم ریلیجن میں کوئی تسبیح ہے یا کوئی ورد ہے جو کہ ہم ایک اتنے نمبر آف ٹائمز ہم نے کرنا ہے, لیکن اگر کوئی اس کو اس کے پرپز کے علاوہ استعمال کرتا ہے فار اینی ادر پرپز,
then you have to be very careful कि is this either something that is or should be done religiously or is this a call for you know کہ آپ کسی professional کو جا کے دکھائیں کہ treatment کی شاید ضرورت پڑ سکتی ہے. So there's a very thin line. اب جیسے نماز میں بھی کوئی ایک آیت ہے یا کوئی سورہ ہے جو کہ ہم نے 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یا تسبیح ہے, وہ ایک نمبر یو نو ایک وہ تو ایک specific number of time. ریلیجن ہے کہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, ریلیجیس بیسس ہے, تو ایک ہیلدی ریلیجیس پریکٹس ہے. لیکن اگر اس کے ہٹ کے ہے تو پھر کوئی معاملہ خراب ہے. بیسکلی وہی بات کہ اگر او سی ڈی کا کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے تو وہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ ریلیجن کے ساتھ ہے, ریلیجن کے ود آؤٹ ہے. اگر وہ کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے تو وی ہیو ٹو کال اٹ او سی ڈی. ویسے تو جو تسبیح ہے ہم 5 times a day کر رہے ہوتے ہیں آفٹر ایوری نماز, تو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اتنے بار ہی پڑھنا ہے, اتنی باری ورد کرنا ہے. لیکن وہ او سی ڈی میں نہیں آئے گا کیونکہ اس سے نہ ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, نہ ہماری فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور اگر کبھی کوئی اسکپ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس سے اتنی انگزائٹی نہیں رہتی. لیکن اگر اس کی بیسس پہ ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر میں یہ 100 بار نہیں پڑھوں گا تو کوئی حادثہ ہو جائے گا, کسی حادثے کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے, دین دیر از اے نیڈ کہ اٹ کین بی او سی ڈی. باقی کرائٹیریا کو فلفل کرے گی, وی ہیو ٹو ڈائگنوز اٹ ایز. تو یہ کچھ مسکنسیپشنس بھی تھیں. جسپال صاحب, آپ کے ذہن میں اگر کوئی آ رہی ہو کہ کوئی متھ آپ ڈیبنک کرنا چاہتے ہوں او سی ڈی کے ریگارڈنگ. دیکھیے یہ اکثر لوگ جو ہے جب او سی ڈی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو نہ بتا پانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے فیئر آف ججمنٹ. بالکل, کہ انہیں جج کیا جائے گا. اور جیسے ہم ایڈکشن کے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ انڈور ٹریٹمنٹ کی طرف آتا ہے تو آن ایوریج 7 سال اسے ہو چکے ہوتے ہیں اس بیماری سے سفر کرتے ہوئے. اسی طرح او سی ڈی کی بھی اگر ہم لٹریچر اٹھا کے دیکھیں, ریسرچ دیکھیں, تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ او سی ڈی کے کیس میں بھی کوئی پیشنٹ جو ہے تب ہیلپ لینے کے لیے کسی ٹریٹمنٹ سینٹر جاتا ہے جب 7 سال تک وہ اس سے ایکسٹریملی جو ہے سفر کر چکا ہو اس ڈیزیز کے ساتھ. بالکل. تو ہمیں جو ہے یہ جیسے بھی آپ نے کچھ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں بتائیں کہ اگر ریلیجن کے مطابق کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ آپ کو انزائٹی نہیں دے رہی, آپ نارملی ان کو پرفارم کر رہے ہو, تو وہ تو دیٹس فائن. بٹ جو مین چیز اٹیچ ہے, کیونکہ یہ انزائٹی ڈس آرڈرس کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ ڈس آرڈر او سی ڈی, تو انزائٹی کا ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے. اور وہ انزائٹی بھی جو ہے جو تھاٹ آپ کو آ رہی ہے وہ پوائنٹ لیس ہوتی ہے, ٹربل سم ہوتی ہے, سلی ہوتی ہے اور ارریشنل ہوتی ہے. اگر وہ ریشنل ہو تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کوئی ڈپریشن کی طرف تو نہیں جا رہا. لیکن او سی ڈی کے اندر جو آپ کو تھاٹس آتی ہیں وہ ارریشنل ہوتی ہیں. اسی طرح او سی ڈی کو اور او سی پی ڈی یعنی کہ obsessive compulsive personality disorder, اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے تھوڑا سا فرق جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر بیسک کیا ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے او سی ڈی اور او سی پی ڈی کے اندر بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ او سی ڈی کے اندر جو آپ کو تھاٹس آتی ہے وہ انوانٹیڈ تھاٹس آتی ہیں, اور او سی پی ڈی کے اندر جو انسان ہوتا ہے جس کی پرسنالٹی ہوتی ہے تو اس انسان کا جو ہے نیچرلی وہ ہوتا ہے آرڈرلی, وہ چاہتا ہے چیزوں کو, پرفیکشنسٹ ہوتا ہے. وہ اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہوتا ہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے, جو میں کہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ویسے ہی چیزوں کی ڈیٹیل لینے میں جو ہے یقین رکھتا ہے, ہر ایک چیز کی بہت زیادہ تفصیل کے اندر جانا جو ہے اس کا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو انزائٹی نہیں دے رہی ہوتی. جبکہ او سی ڈی کے اندر کیا چیز کامن ہے, جتنی بھی او سی ڈی کے ہم نے فارمز کا بھی ذکر کیا اس کے اندر انزائٹی وہاں پہ ہے. بالکل. او سی پی ڈی کے اندر آپ کو انزائٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس بندے کی زندگی اس طرح سے ان مینیجیبل ہوتی ہے. جبکہ او سی ڈی کے اندر جو انسان ہوتا ہے اس کی لائف کے اندر امپیئرمنٹ واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. وہ خود بھی ایک تنگی میں ہوتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی لائف کی ان مینیجیبلٹی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. جی, ہم نے کچھ ڈسکس کی کوزز اور کچھ متس. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ, اور ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جاری ہے ریگارڈنگ او سی ڈی. ہم نے ابھی تک جانا کہ او سی ڈی میں آبسیشنز اینڈ کمپلشنز ہوتے کیا ہیں, اور ڈی ایس ایم 5 کرائٹیریا کیا ہے, کیا کامن ٹائپس ہیں, کس طرح یہ او سی ڈی ڈیولپ کرتی ہے, کیا کیا باڈی پارٹس, کیا کیا برین نیورو ٹرانسمیٹرز افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور کیا کامن متس ہیں. تو یہ ہم نے جو ہے ٹاپک سارے کور کر لیے ہیں.
نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا ایک پیشنٹ از سفرنگ فرام او سی ڈی، تو اب اس کی مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، کیا او سی ڈی کوئی ایکیوٹ ڈس آرڈر ہے، کیا او سی ڈی کرونک پیٹرن میں پریزنٹ کرتا ہے، کیا اس کا کوئی کیور اویلیبل ہے، کیا کوئی ٹیکہ اویلیبل ہے کہ ہم اس کو نکال دیں باڈی کے اندر سے. تو مس اینڈ جسپال صاحب، آپ سے اس کا عرض ہے کہ کیا او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ ہے. جی میں اس پہ او سی ڈی کے اگر مینجمنٹ کی ہم بات کریں تو اس پہ جو سیلف ٹریٹمنٹ میتھڈ ہے جو کہ ڈاکٹر جیفری شورٹس نے دیا تھا، جسے 4 پوائنٹر فارمولا کہا جاتا ہے یا 4 اسٹیپس کہا جاتا ہے، میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کوئی پیشنٹ جو کہ او سی ڈی سے سفر کر رہا ہے وہ کس طرح سے او سی ڈی کو جو ہے مینج کر سکتا ہے اس فارمولا کے تحت. تو انہوں نے بیسیکلی 4 اسٹیپس کی بات کی تھی. 4 آرز ہیں وہ، جس میں سب سے پہلا ہے ری لیبل، یعنی کہ جو بھی آپ کو تھاٹس آ رہا ہے، انوانٹیڈ تھاٹ جو آپ کو آ رہا ہے بار بار، جیسے لیٹس سپوز کوئی چیز صاف کرنے کا، صفائی کا ہی آ رہا ہے آپ کو، تو آپ اس تھاٹ کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ آپ اس تھاٹ کو پہلے لیبل کرتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ او سی ڈی ہے، یعنی کہ آپ اس کو ڈیزیز کا نام دیتے ہیں. جب یہ کر لیتے ہیں آپ، دین سیکنڈ اسٹیپ ہے جس پہ آپ ری ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ مجھے آ رہا ہے یہ کوئی میننگ فل تھاٹ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا برین جو ہے فالس میسج مجھے دے رہا ہے. اس کے بعد تھرڈ آر ہے جسے ہم کہتے ہیں ری فوکس. ری فوکس کے اندر آپ نے اپنی اٹینشن جو ہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر لگانی ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو ارج آتی ہے آن ایوریج 15 سے 20 منٹ اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے مینیج کر لیں تو یہ ارج جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے. تو آپ کوئی ایکٹیویٹی پہلے سے ہی آپ ڈیسائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ایسا خیال آئے گا تو آپ اس وقت کیا کرو گے، کوئی واک کر لو گے، کوئی میوزک سن لو گے، یا کسی ایکٹیویٹی کے اندر آپ اپنے آپ کو انڈلج کرو گے. بالکل. پھر جب یہ آپ کر چکے ہوں تب آپ کی ارج جو ہے، جو آپ کو خیال آ رہا تھا وہ بالکل جا چکا ہوتا ہے. اور دین لاسٹ پہ آتا ہے ری ویلیو، کہ جو آپ کو خیال آیا تھا شروع میں اس خیال کو آپ ری ویلیو کرتے ہو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہو سیلف ٹاک کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے خیال امپورٹنٹ نہیں تھا، یہ ناقص خیال تھا. اور جس پہ آپ خود کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس تھاٹ کے پیچھے نہیں چلے، آپ نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ آپ نے خود کو ڈیٹریکٹ کیا. تو اس طرح سے یہ جو ایک سیلف ٹریٹمنٹ میتھڈ ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی او سی ڈی کو بہت حد تک جو ہے اس کو کام اس پہ کر سکتے ہیں، اس کو مینج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیکیشن کا تو اپنی جگہ پہ رول ہے ہی. بالکل. تو یہ جو ہے پوائنٹ فارمولا جو ہے آپ کو ہیلپ یس. اچھا، جو او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ ہے، ایک تو نمبر 1 کی کلیئرفائی کیا جائے کہ اٹ از ناٹ این ایکیوٹ ڈس آرڈر، اٹ از اے کرونک ڈس آرڈر. تو کرونک ہی اس کی مینجمنٹ چلے گی، مطلب جو لانگ ٹرم مینجمنٹ ہے کہ اٹ از آلسو اے پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیز ڈس آرڈر جس کا لانگ ٹائم ہی ٹریٹمنٹ چلے گا. اس میں بھی اسی طرح جس طرح باقی ڈیزیزز کے اندر ہوتا ہے کہ ریلیپس آ سکتا ہے، ریمیٹنگ ریلیپسنگ ڈیزیز ہے یہ. تو 3 اسپیکٹس میں اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. ایک آپ نے ذکر کیا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کا. سیکنڈ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے جس کے اندر میڈیکیشن استعمال کی جاتی ہے. تھرڈ لائف اسٹائل موڈیفیکیشنس کی بات آتی ہے. تو ہم ابھی سائیکولوجیکل کی طرف رہتے ہیں مس، تاکہ جو سی بی ٹی ہے اور ایکسپوجر تھیراپی ہے بیسکلی، تو وہ کیا ہے ریگارڈنگ او سی ڈی، اور اس سے کیسے پیشنٹ اپنا او سی ڈی کو مینیج کر سکتے ہیں. سو بیسکلی سی بی ٹی کی جو ہے سمجھ لیں ایک فردر ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن ٹیکنیک کہہ لیں، تھیراپی کہہ لیں. اب اس کے اندر جو ہے کوئی بھی obsession جو کہ انزائٹی جو ہے جنریٹ کر رہی ہے، فرسٹ پارٹ میں جو ہے آپ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اسے کہ واٹ از اٹ دیٹ از کازنگ سو مچ ڈسٹریس اینڈ انزائٹی. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کنٹامنیشن کی او سی ڈی کے ساتھ ہے اور اس کو تاکہ میں اگر اس ٹیبل کو ٹچ کروں گا یا کروں گی تو یہ جراثیم لگ جائیں گے، اینڈ آئی ہیو ٹو واش مائی ہینڈز یو نو ایٹ اے گیون اماؤنٹ آف ٹائمس کہ پھر شاید مجھے سیٹسفیکشن ہو. اچھا، اگلا جو اس کا پارٹ ہے دیٹ از دا پریونشن پارٹ،
کہ اچھا اب کنفرنٹ تو کر لیے تو کرنا کیا ہے. اب ہم OCD میں بات کریں کہ کمپلشن یہی ہے کہ آپ بار بار ایک ہی چیز کرتے ہو اور آپ کو پھر بھی جو ہے اس سے سکون نہیں ملتا, آپ کو اطمینان نہیں ہوتا, تو یو ہیو ٹو ڈو دی اپوزٹ. ٹھیک ہے, جیسے 4 پوائنٹڈ فارمولا کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز انزائٹی دے رہی ہے دین یو ڈو دی اپوزٹ آف اٹ. اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو جو ہے کنٹامنیشن کا فیئر ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو کیا ہوگا, تو کمپلشن کہے گی ہاتھ دھو لو. سو ERP کے اکارڈنگ آپ نے ہاتھ لگایا ہے یا آپ کا تھراپسٹ آپ کو کوئی بھی کنٹامنیٹڈ یا سو کالڈ کنٹامنیٹڈ جگہ کو کہے گا ہاتھ لگاؤ, اور وہ کہے گا کہ اب آپ نے ہاتھ نہیں دھونے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹاپ یور سیلف. اب اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی لاجک ہے پیچھے کہ آپ جو ہے ایک نمبر آف ٹائمز جو ہے آپ ہاتھ لگاتے ہو اور آپ ہاتھ نہیں دھوتے, تو اس کی ریزن پیچھے یہ ہے کہ آپ کا برین جب ہیبٹ فارم کر لیتا ہے کسی چیز کی تو اس کے بعد اس کو جو ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اوکے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ٹو بی فیئرڈ, یا اس سے جو ہے اتنا زیادہ مجھے کمپلشن جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہمارے برین کا لرننگ والا حصہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے, کوئی جراثیم اتنے زیادہ نہیں لگے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور وہ لرن یہ کر لیتا ہے کہ مجھے جو ہے کمپلشن کی طرف نہیں جانا, مجھے ریپیٹیشن میں جو ہے کوئی بھی چیز نہیں کرنی جس سے میری انزائٹی جو ہے وہ کم ہو, اینڈ اٹ از اوکے اگر ہاتھ لگ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت ایکسٹریم بھی کچھ ہیں ٹیکنیکس, جیسے فلڈنگ ہے. کسی کو اگر بہت ہی زیادہ کسی چیز سے کوئی فوبیا اگر ہے, وچ از ہول ادر سبجیکٹ از ویل, اگر کسی کو کوئی فوبیا ہے فار ایگزامپل, تو اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے یا سانپ سے ڈر لگتا ہے, تو فلڈنگ کی ٹیکنیک کہتی کہ اس انسان کو جو ہے ڈائریکٹ ایکسپوجر دیں آپ پانی کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل اف somebody is scared of swimming pools یا a lot of water, then you throw them in the swimming pool. یہ سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کی موجودگی میں ہی کرنا چاہیے بیکاز اٹ کین جنریٹ اے لاٹ آف انزائٹی. بٹ ہوتا کیا ہے کہ ونس they are exposed to it, all of a sudden their body learns کہ وہ کچھ نہیں ہوا, their brain signals کہ وہ کوئی فیئر کرنے والی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. سو ERP کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ you confront the anxiety کہ what is it that is causing so much distress and fear, اور اس کو نہ کرنا جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے کہ کمپلشن کے اوپر ایکٹ نہ کریں, تو پھر آپ کا برین لرن کرتا ہے کہ there is nothing to be feared. So this is what ERP is according to CBT. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہوگی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو گولڈ اسٹینڈرڈ بھی سمجھی جاتی ہے اور فرسٹ لائن بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر پیشنٹ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اور اگر کچھ تھاٹس ہیں, ریپیٹیو تھاٹس ہیں, اور ان میں کچھ انٹینسٹی ٹورڈس سوسائڈل ایڈیشن کی بھی ہے, مطلب سیلف ہارم کی بھی ہے, ٹینڈنسی بھی ہے, کوئی پاسٹ ہسٹری بھی رہی ہے, تو پھر ہمیں کچھ میڈیکیشن کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور میڈیکیشن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سیروٹونن کی کمی ہے تو ہم اس طرح کی میڈیکیشن استعمال کریں گے جس میں سیروٹونن کے لیولز کو انکریز کیا جائے گا, جس میں فرسٹ لائن SSRIs یا SNRIs, مطلب کہ سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرس, جس میں سیروٹونن لیولز انکریز ہوں گے, یا پھر SNRIs, سیروٹونن نور ایپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرس. نور ایپینیفرین کے لیولز کو جو ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہے اس کو بھی انکریز کرتے ہیں تاکہ جو انرجیز ہیں وہ بھی کچھ بحال ہو جائیں. ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹ, اف ہی نیڈس SSRI اور SNRI تو اس کا دیکھا جاتا ہے. اور کچھ اولڈر ڈرگس بھی ہیں جیسے TCAs, ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس, وہ بھی استعمال کرنے کو ملتی ہیں ریزسٹنٹ کیسز میں OCD کے, کہ جو SSRIs, SNRIs کی میکسیمم ڈوزیج کے باوجود پریونٹ نہیں ہو رہے, ٹریٹ نہیں ہو رہے, ان کے ریپیٹیو تھاٹس, ان کے ریپیٹیو ایکٹس, مینٹل ایکٹس آتے جا رہے ہیں, تو تب ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح جو دوسرا نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین لیول, ڈوپامین لیولز انکریز ہوتے ہیں تو ان کو نارملائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو دوسری جو میڈیکیشن ہے جو استعمال میں آتی ہے وہ اینٹی سائیکوٹکس کہلاتی ہے, جس سے ڈوپامین لیولز کو نارملائز کیا جاتا ہے. کافی کیسز میں اس کی ہیلپ بھی ملتی ہے. کچھ ریپیٹیو ایکٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں جو پیشنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا
کہ ایک او سی ڈی کا پیشنٹ ہے جس کو سی بی ٹی بھی ہم دے رہے ہیں اور پھر بھی سکون نہیں مل رہا، تو میڈیکل ہم نے انٹرونشن کر لی۔ تھرڈ اسپیکٹ جو ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا، تو جسپال صاحب کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ایک او سی ڈی والے پیشنٹ کو ریکمینڈ کی جانی چاہیے؟ جو جیسے آپ نے میڈیکیشن کا بتایا اور کچھ مس نے بھی جیسے سی بی ٹی کے ریفرنس سے بات کی اور 4 پوائنٹر فارمولے کا بھی میں نے ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ جو ہے اپنی ڈائٹ کا، اپنی سلیپ پیٹرنس کو جو ہے وہ ٹھیک رکھے، واک اینڈ ایکسرسائز کی روٹین جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ واک اینڈ ایکسرسائز کرنے سے جو ہمارے کیمیکلز ہیں ان کے اندر توازن جو ہے وہ آتا ہے، اور خاص کر کے جب ہم اپنی نیند پوری کرتے ہیں تو جو ہمارا نیچرلی موڈ سٹیبلائزر ہے سیروٹونین، اس کا لیول جو ہے وہ بہتر ہونے کی طرف آتا ہے، اور بالکل میڈیکیشن جو ہے وہ بھی اسی بیس پہ پھر ٹیپر آف ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ کسی کی روٹین جو ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، بہتر لائف سٹائل کے اوپر آتا ہے، تو اس حوالے سے پھر ڈاکٹرز دیکھتے ہوئے میڈیکیشن کو بھی ریویو کرتے ہیں۔ تو لائف سٹائل کا اس کے اندر بہت اہم رول ہے، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، تو ہم اپنے لائف سٹائل کو جتنا اوپر لاتے جائیں گے تو ہم کسی منیمل ڈوز کے اوپر، مینٹیننس ڈوز کے اوپر جو ہے پیشنٹ جو ہے اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی تھیراپی ہے وہ بہت ضروری ہے یا کہ فیملی کی ایجوکیشن ریگارڈنگ دا ڈیزیز، ریگارڈنگ دا سائن سمٹمس، کہ ان کا جو پیشنٹ ہے، ان کا جو لوڈ ون ہے، وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے، کس پریشانی سے گزر رہا ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، کیا پینز ہیں، کیا کس طرح یہ او سی ڈی اس کو تنگ کر رہی ہے، اور کیوں یہ ریپیٹیو ایکٹس کرتا ہے، کیوں بار بار کہنے پہ بھی وہ رکتا نہیں ہے، رک پاتا نہیں ہے، تو ان کی ایجوکیشن ریگارڈنگ او سی ڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ سپورٹ گروپس بھی اویلیبل ہیں جو پیشنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں، کچھ سپورٹ گروپس ایسے بھی ہیں جو فیملیز کے لیے اسپیسیفائی ہیں کہ فیملیز اسٹرگلنگ ود پیشنٹس جن کے او سی ڈی کے پیٹرنس ہیں، تو ان کے لیے بھی سپورٹ گروپس موجود ہیں جن میں ان کی آپس میں بات ہوتی ہے اور جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ٹاپک تھا جس سے ہم نے سمرائز کرنے کی کوشش کی اپنی آڈینس کی ایز کے لیے، کہ کچھ جو ڈس آرڈرس ہیں، سائیکائٹرک ڈس آرڈرس، دے آر جنرلی ان کے بارے میں اتنی انفارمیشن اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کو اپنے شو کا پارٹ بناتے ہیں۔ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کی طرف سے، کوئی بھی کویری ہو آپ کی طرف سے، تو اس کو ضرور مینشن کریں ان کمنٹ سیکشن، تاکہ ہم بار بار آپ کی جو کویریز ہیں ان کو ریزولو کرنے کی طرف جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات ہوگی اور ٹمورو ایٹ دا سیم ٹائم 7 PM۔ آج کے لیے خدا حافظ۔